بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علامہ اقبال کا جو امپیکٹ ہے ہماری قومی زندگی پہ غیر معمولی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک المیہ بھی ہے کہ جس معاشرے کا اور جس سوسائٹی کا اور جس مثالی نوجوان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ ابھی تک ہمیں خواب ہی لگتا ہے اور اس کی تعبیر تک پہنچنے کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا سبب شاید ہمارا نظام تعلیم اور نظام تربیت بھی ہے کہ نظام تعلیم اور نظام تربیت نے جو کردار ادا کرنا تھا علامہ اقبال کی فکر کو عملی طور پہ قوم میں عام کرنے کے لیے، وہ کردار ادا نہیں ہو سکا۔ اب وہ خلا کیا ہے، وہ کمیاں کیا ہیں، وہ شارٹ کمنگس کیا ہیں جو رکاوٹ بن گئی ہیں؟ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے فردوس میں ایک مکالمہ۔ یہ نظم ہمیں وہ جو شارٹ کمنگز ہیں ان سے آشنا کرتی ہے۔ دو ہماری ملت کی، ہماری تاریخ کی بڑی شخصیات ہیں جو جب فردوس میں ملتی ہیں، جنت میں ملتی ہیں، تو آپس میں گفتگو کرتی ہیں، اور وہ گفتگو ہے ہماری نوجوان نسل کے بارے میں۔ ایک شخصیت حضرت شیخ سعدی ہیں اور دوسرے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کا انتقال ہوا، ہم جانتے ہیں علامہ کی زندگی میں انتقال ہوا، تو ظاہر ہے وہ جب عالم بالا میں گئے تو ان کی جب حضرت شیخ سعدی سے ملاقات ہوئی تو وہ کیا بات چیت ہوئی؟ وہ بات چیت ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کوٹ کی ہے، بیان کی ہے۔ علامہ لکھتے ہیں، حاطف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز، کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر، واماندۂ منزل ہے کہ مصروف تگوتاز۔ کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر، واماندۂ منزل ہے کہ مصروف تگوتاز۔ فرماتے ہیں کہ جب عالم غیب کے اندر ملاقات ہوئی حالی کی شیخ سعدی سے، تو حضرت سعدی نے حالی سے کہا کہ آپ ابھی ہندوستان سے آئے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ وہاں کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، وہاں کا نوجوان کیا کر رہا ہے، اسے منزل بھی ملی ہے کہ ابھی باغ دوڑ میں لگا ہوا ہے، مذہب کی حرارت بھی ہے کچھ اس کی رگوں میں، تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آواز۔ فرماتا ہے یہ وہی نوجوان ہے کہ جب اس کی صدا بلند ہوتی تھی، اس کی آہ بلند ہوتی تھی، تو آسمانوں کو چیر کے بارگاہ قدس تک پہنچتی تھی۔ کہ آج بھی وہ ایمان کی حرارت، ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت اور ایمان کی تاثیر آج کے نوجوان کے اندر بھی موجود ہے، یا اس کا باطن، اس کا قلب اور اس کی روح اس حرارت سے خالی ہو گئی ہے؟ باتوں سے ہوا شیخ کے حالی متاثر، رو رو کے لگا کہنے کے صاحب اعجاز۔ اب جب یہ سارا منظر سوالات سنیں الطاف حسین حالی نے شیخ سعدی سے، تو اپنے معاشرے کا اور اپنے نوجوانوں کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے پھر گیا، تو سراپا گریہ ہو گئے اور رو رو کے کہنے لگے کہ ہے صاحب اعجاز ہے سعدی، جس کے فن کے معجزے نے کئی مردوں کو زندہ کیا ہے اور کئی اخلاقی طور پہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھایا ہے۔ یہاں منظر کچھ اور ہے۔ کیا منظر ہے؟ جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا، آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز۔ اب حالی منظر بیان کر رہے ہیں کہ جب ہندوستان میں حالات بدلے، تاریخ نے اپنے صفحے پلٹے، نئے دور کا آغاز ہوا، تو نئے دور میں یہ آوازہ بلند ہوا، یہ اعلان کیا گیا تعلیم حاصل کرو، تعلیم سے عزت ملے گی، تعلیم سے ترقی ہوگی، تعلیم سے تمہارا مستقبل سنورے گا۔ ایک نیا ضابطہ آ گیا، آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز۔ اب وہ جو بحران ہے، یعنی ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا نظام تربیت جس بحران سے گزر رہا ہے، اب علامہ حالی کی زبان سے وہ بحران بیان کر رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نئے دور کا ضابطہ تھا کہ علم سے اور تعلیم سے ترقی ملے گی، ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ اس سے کیا ہوا؟ تعلیم بھی شروع ہو گئی، ترقی بھی شروع ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ ایمان چلا گیا، عقیدے میں تزلزل آ گیا۔ طائر دیں کر گیا پرواز، جو دین کا پرندہ تھا، جو ایمان کا پرندہ تھا، وہ اڑ گیا۔
اور دل کا پنجرہ، دل کا گھر اس ایمان کے پرندے کی رونق سے خالی ہو گیا۔ دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی، فطرت ہے جوانوں کی زمیں گیر زمیں تاز۔ اب کمال بات ہے، علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا آئیڈیل ہے اس کا تعین آپ کی آئیڈیالوجی کرتی ہے، آپ کا نظریہ کرتا ہے، آپ کی سوچ اور فکر کرتی ہے۔ اور جب سوچ اور فکر دین پر مبنی ہو تو پھر آپ کا آئیڈیل مادیت سے بالا تر ہوگا۔ جب آپ دین سے بیزار ہوگے، دین سے نکل گئے اور دین کی تاثیر، دین کی روح اور دین کی تعلیمات آپ کی زندگی میں نہ رہیں تو کیا ہوا؟ آئیڈیل بھی گر گئے۔ لہٰذا اب نوجوانوں کی فطرت کیا بنی؟ زمین گیر زمین تاز، اب وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی مادی ان کے اہداف ہیں، نفس کی خواہشات ان کا ہدف ہے، ڈے ٹو ڈے لگژریز، عام زندگی کی آسائشیں، جعلی نام و نمود، اب یہی سب کچھ ہے۔ اب اسی کے لیے زندگی گزر رہی ہے، اسی کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے ساری کاوشیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ کیوں رہا ہے؟ یہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو انڈیویجول لیول پہ نقصان ہوا، اجتماعی سطح پہ کیا نقصان ہوا؟ مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی، دین زخمہ ہے، جمعیت ملت ہے اگر ساز۔ فرماتے ہیں دین قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اگر ملت اسلامیہ ایک ساز ہے تو اس کی جو آواز جہاں سے نکلنی ہے نا، جہاں سے ایک آہنگ بلند ہونا ہے، وہ دین ہے۔ جب یہ ساز دین سے کٹ گیا تو پھر پتہ نہیں اس سے کیا کیا الٹی سیدھی آوازیں بلند ہونے لگی، جن میں نہ کوئی سر ہو، نہ تال ہو، نہ ہم آہنگی ہو۔ وہ شور تو ہو سکتا ہے، ایک دل سوز نغمہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی انفرادی سطح پر بھی نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ کہ نوجوانوں کے آئیڈیلز بدل گئے، ان کے مقاصد کی بلندی چلی گئی، وہ نفس کے غلام ہو گئے، اور عارضی آسائشیں، عارضی لذتیں یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گئی۔ اور اجتماعی سطح پہ کیا نقصان ہوا؟ جو جمعیت ملی تھی، اجتماعی وحدت تھی، ایک اجتماعی تمکنت تھی، اجتماعی وقار تھا، وہ جاتا رہا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی، ظاہر ہے کہ انجام گلستان کا ہے آغاز۔ ایک ایسا چمن جس کی دیوار لرزنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کا آغاز ہو گیا، اب اس کا خاتمے کا وقت ہے۔ جو ملت اسلامیہ کا گلستان ہے وہ نسل نو ہے۔ جب اس نسل نو کی دیواریں ہلنے لگیں تو یہ انجام کی خرابی کی خبر دیتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا کل اچھا منظر لے کے نہیں آئے گا۔ پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے انداز۔ اب یہ جو ہم نے نظام تعلیم متعارف کروایا ہے، ہم نے نئی نسل کو اس کے پودے کو سیراب کرنے کے لیے، نشو و نما کے لیے جو پانی دے رہے ہیں اس نظام تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، وہ پانی باہر سے درآمد کرتا ہے، وہ زمزم کا پانی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ خدا پرستی کے بجائے الہاد کے رجحانات پنپ رہے ہیں۔ نئی نسل جو ہے وہ دینی انحراف کا شکار ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے سبزیاں اگائی ہوں، کچھ پھل اگائے ہوں اور ان کو زہریلا پانی دے رہے ہوں تو جو بھی کوئی استعمال کرے گا وہ صحت کے بجائے بیماریوں کا شکار ہوگا۔ ہم نے نئی نسل کو جو فیڈ کیا ہے علم کے ذریعے سے، یہ ہم نے فیڈنگ آب زمزم سے نہیں کی۔ مطلب کیا ہے؟ جو ہماری تہذیب کا اوریجن تھا، ہماری بنیادی تعلیمات تھی، ان تعلیمات سے ان کو ہم نے ان کے شعور کو روشن منور نہیں کیا، ان کی تربیت نہیں کی۔ ہم نے مغرب سے مستعار لیے ہوئے ایسے افکار سے ان کی شخصیت کو اور ان کے شعور کو بنایا ہے جو ہمارے تھے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب اس کے نتیجے میں جو اپروچ بن رہی ہے وہ بھی ہماری نہیں ہے، وہ بھی ملحدانہ ہے، وہ دین اور دین کی اقدار سے بغاوت کرنے والی ہے۔ اب یہ سارا منظر بیان کرتے ہیں حالی کہ اس وقت تو ہم اس بحران سے گزر رہے ہیں، اور اینڈ پہ ایک عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے شیخ سعدی، اے صاحب اعجاز، یہ میں نے منظر تو سارا آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن یہ ذکر حضور شہ یثرب میں نہ کرنا، سمجھے نہ کہیں اے ہند کے مسلم مجھے غماز، کہ یہ ساری باتیں آپ سے کی بارگاہ میں نہ بیان کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھیں کہ میں نے جا کے ان کی شکایت کر دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، دراصل یہ ایک درد ہے جو اقبال بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے، اور کیا سے کیا بننے کا اثر حضور رسالت مآب کے
طبیعت مبارک پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایک بیسک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ امت کے احوال آپ سسٹم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ احوال اچھے ہوں تو آپ سسٹم اس پہ اظہار مسرت فرماتے ہیں، اگر وہ احوال برے ہوں تو آپ کے لیے وہ رنج اور غم کا باعث ہوتا ہے۔ یہی معنی ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کا۔ تو علامہ اس پر بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ احوال سن کے آپ سسٹم رنجیدہ نہ ہوں، اور ہندوستان کے مستمع یہ نہ سمجھے کہ یہ شکایت میں نے کی ہے۔ اور جو اینڈ ہے جس پہ آ کے علامہ نے اس نظم کا اختتام کیا ہے، وہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے جس کے اوپر یہ ساری تضمین کرتی ہوئے علامہ نے یہ نظم لکھی ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ خرمانتما یافت ازاں خار کے کشتیں، دیبانتما بافت ازاں پشم کے رشتیں۔ جو کانٹے ہم نے بوئے ہیں ان سے ہمیں کھجوریں کبھی نہیں ملنی، اور جو داغیں ہم نے کاٹ لی ہیں ان سے ریشم کا لباس نہیں بنایا جا سکتا، یا دوسرے لفظوں میں یہ وہ داغیں ہیں جن سے ایسا لباس نہیں بنایا جا سکتا جس سے سطر کو ڈانپا جا سکے، سطر پوشی کی جا سکے۔ یہ جو شیخ سعدی کا شعر ہے یہ دراصل ہمارے پورے نظام تعلیم و تربیت پہ علامہ اقبال کا تبصرہ ہے کہ ہم نے کئی دہائیوں کی محنت کر کے اپنی نسل کو جس ڈگر پہ چلا دیا ہے، یہ ڈگر اس منزل کی طرف یہ راستہ نہیں جاتا جس منزل کی نشاندہی ہمارے بانیان نے کی تھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ علامہ کی فکر جو ہے وہ خواب نہ رہے، تعبیر بن کے ہمارے سامنے آئے، ہمارے نوجوان اس کردار کے حامل ہوں جس کردار کا خواب، شاہین کے کردار کا خواب، مرد کامل یا مرد مومن کے کردار کا خواب، تعمیر خودی کے حامل کردار کا خواب، خودی کے فعال اور خودی کے فنکشنل اور خلاق ہونے والے کردار کا خواب، اور اس کردار کا حامل نوجوان وجود میں آئے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم و تربیت کو کی آبیاری آب زمزم سے کریں، اس سے نہ کریں، اس نظریے سے، اس فکر سے نہ کریں جس سے ہماری اصل اور ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ مضبوط ہونے کی بجائے ہم الحاد کے راستوں پہ چل پڑیں۔